بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ عمل جو ہے آپ کے فائدے میں تو ہوگا ہی، لیکن یہ عمل مومنین کی مدد کا عمل ہے، کیونکہ ہم مومنین اگر اپنے مومنین کی مدد نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟ آپ نے دیکھا ایران اکیلا، ایران کو کس نے مدد کی؟ پاکستان نے دعوے تو بڑے کیے، لیکن بڑا اچھا جملہ تھا، پاکستان کھڑا ایران کے ساتھ تھا، بیٹھا امریکہ کے ساتھ۔ ہاں بھائی، دعوے تو بڑے کیے، لیکن پاکستان ایران کی خاطر اپنا نقصان نہیں کرتا۔ چائنا رشیا نے بڑے دعوے کیے، لیکن اگر انہیں نقصان ہوتا وہ بھی ایران کا ساتھ نہ دیتا۔ علی کا شیعہ ملک اکیلا تھا، اب کسی نے مدد نہیں کی، کم سے کم پاکستان کے شیعہ تو مدد کریں اپنے شیعہ بھائیوں کو۔ لبنان میں اتنی بڑی بڑی شہادتیں، کس ملک نے مدد کی؟ ایک ایران نے مدد کی، وہ بھی اکیلا مدد کر رہا ہے، ایسا ہی ہے نا، کسی نے مدد نہیں کی۔ اچھا اسے چھوڑیے، پارا چنار ہمارا ملک ہے، پارا چنار پاکستان میں ہے، پاکستان کا حصہ ہے، شیعہ بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، مردوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کئی مہینوں سے راستہ بند ہے، ننھے بچے دوائی نہ پہنچنے کی وجہ سے تڑپ کے مر گئے۔ ہمارے شیعہ بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں۔ پاکستانی حکومت نے کیا کیا؟ ایک پشاور سے پارا چنار فلائٹ ہی لگا لیتے تو راستے کے ظالموں سے مظلوم پارا چناری بچ جاتے۔ ہماری فوج کتنی پاورفل ہے کہ 3 دنوں میں ہندوستان کو شکست دے دی، لیکن میں درخواست کروں گا ہماری فوج پارا چنار پہ بھی تھوڑی نگاہ ڈال، لیکن کوئی کچھ نہ کرے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم جتنے شیعہ بیٹھے ہیں نا، ہم نے کیا کیا اپنے پارا چنار کے مومنین کے لیے؟ ہم نے کیا کیا ایران کے مظلوم شیعوں کے لیے؟ ہم نے کیا کیا لبنان کے مظلوم شیعوں کے لیے؟ ابھی کل کی خبر، ایک عالم دین کا سر کاٹا گیا شام میں، ہم نے کیا کیا شام کے مظلوم شیعوں کے لیے؟ ہم نے کیا کیا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے؟ اگر کچھ نہیں کیا، ابھی بہترین ایک نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑا کمال کا نسخہ ہے، اور یہ روایت سنیے۔ 3 لوگوں کی دعا 3 لوگوں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک باپ کی دعا بچوں کے حق میں، اور دوسرا مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے، اور تیسرا مومن کی دعا مومن کے حق میں۔ اب آپ نے پیسہ نہیں دینا، آپ نے اپنے گھر کا سونا نہیں دینا، آپ نے گاڑی بیچ کے نہیں دینی، آپ نے دن میں آدھا گھنٹہ اپنے مومن بھائیوں کی مدد کے لیے نکالنا ہے، چلتے پھرتے ایک ذکر کرنا ہے، اور جب اس ذکر پہ عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور ظالموں کو نابود کرے گا۔ پارا چنار کے شیعوں کو نجات ملے گی، ایران لبنان شام کے شیعوں کو نجات ملے گی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو نجات ملے گی۔ پیسہ نہیں مانگا، سونا نہیں مانگا، گاڑی گھر زمین نہیں مانگا، دعویٰ تو بڑا ہے نا امام زمانہ آئیے جان دوں گا، جان نہیں مانگی، بس دن میں آدھا گھنٹہ وقت اپنے مومن بھائیوں کے لیے دو، کیونکہ مومن بھائی کی دعا مومن کے حق میں جلدی قبول ہوتی۔ اب کیا، پہلے وعدہ بھی لوں گا، بہت آسان عمل ہے، 60 دن کا عمل ہے، 60 دن تک ہر روز 12,000 مرتبہ اللہ کے 4 نام پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں مولانا صاحب 12,000 مرتبہ ہے تو ہم 12 کے ماننے والے، لیکن پنجتنی بھی ہے تو 5,000 کہہ دیجئے۔ ہاں بھائی، پنجتنی ہے لیکن ایک اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، 1000 مرتبہ کر دیجئے، یہ 12,000 مرتبہ زیادہ ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے 500 مرتبہ آپ کو کہتا ہوں، ویسے اصل نسخہ کیا ہے؟ 12,000 مرتبہ ہر دن 60 دن تک اس نسخے پہ عمل کرے اور دعا کرے کہ خدا ظالم کو نابود کرے۔ ظالم نابود ہو جائے گا، لیکن شرائط دعا کا خیال رکھتے ہوئے اب میں 500 مرتبہ کی آپ کو زحمت دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ یہ میرا بالکل پہلی مجلس ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، تو میں کیونکہ پہلی کلاس والے بچے کو زیادہ محنت نہیں کراتے، ہاں بھائی نرسری والے بچے کو زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو میرے لیے آپ لوگ فی الحال نرسری والے ہیں تو میں آپ کو 100 مرتبہ دیتا ہوں۔ اتنی ڈھیل میں نے کبھی کسی کو نہیں دی۔ ڈڈیال والے رو رہے ہیں، مولانا صاحب آپ نے 500 مرتبہ کا وعدہ لے لیا، آپ کو 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ دن میں 5 منٹ یا 10 منٹ کا کام ہے۔ اگر ہمت ہے تو 500 پڑھو، زیادہ پڑھو، لیکن مومنین کی مدد کے لیے دن میں 100 مرتبہ کیا پڑھو؟ القادر، المقتدر، القوی، القائم۔ جو مومن وعدہ کرتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے۔ اب اگر آپ سب ہاتھ نہ اٹھائیں، میں کہوں گا کہ بھائی میں گندی جگہ پہ آ گیا ہوں۔ اتنی ڈھیل دینے کے باوجود ماشاءاللہ پیچھے کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا، کیا بات ہے؟ نہیں، زبردستی نہیں اٹھاؤ، اگر وعدہ نہیں کر رہے تو ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ یہ جن نے ہاتھ اٹھایا ہے میں تو چلا جاؤں گا، لیکن تم لوگ اور تمہارا ضمیر تمہارے ساتھ ہوگا۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ محمد
وآل محمد وعجل فرجهم، وعدہ خلافی نہ کرنا، صرف 100 مرتبہ القادر المقتدر القوی القائم، 500 پڑھو تو بہتر، 1000 پڑھو تو بہتر، کس نیت سے کہ خدایا میں پارا چنار کی مومنین کی مدد نہ کر سکا، خدایا میں لبنان ایران شام کے مومنین کی مظلوموں کی مدد نہ کر سکا، کم سے کم میں اپنی طرف سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ ہر روز 100 مرتبہ القادر المقتدر القوی القائم 60 دن تک پڑھوں گا خدایا، تاکہ ظالم کا تختہ الٹ جائے اور ہمارے مومنین کو سکون مل جائے۔ بس آئیے، عمل بھی ہو گیا، علم بھی بٹ گیا، اب بچا کیا؟ گریہ اور آنسو۔ مجلس ہو، گریہ نہ ہو، آنسو نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اور یاد رکھیے، میں مصائب جب سے پاکستان آنا میں نے شروع کیا تو مومنین کہتے تھے مولانا 20 منٹ مصائب، آدھا گھنٹہ مصائب، میں پڑھتا تھا، لوگ روتے تھے۔ اس مرتبہ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے حدیث دیکھی کہ بھائی مصائب پر تو ہندو بھی روتا ہے، مصائب مولا پہ عیسائی بھی روتا ہے، سنی بھی روتا ہے، ہر وہ انسان جس کے دل میں شرافت ہو وہ روتا ہے، تو شیعہ بھی مصائب پہ روئے تو کون سا کمال؟ شیعہ کا کمال کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں شیعہ کا کمال یہ ہے، شیعہ کو رونے کے لیے مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے، شیعہ کا کمال یہ ہے، شیعہ کے سامنے حسین کا نام لے لو، شیعہ رونا شروع ہو جائے گا۔ مولا کی حدیث ہے، میں نہیں کیا۔ مولا فرماتے ہیں شیعہ کے سامنے 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ اگر مولا حسین کا نام لیا جائے، شیعہ رونا شروع کر دے۔ یہ آنسو ہر ایک کو نہیں ملتے، آنسو نعمت ہے، تحفہ ہے۔ شیعہ کے سامنے حسین کا نام لو، حسین